السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میرا ورحمۃ سوال اللہ یہ تھا وبرکاتہ۔ کہ ایک بندے کی دو شادیاں ہوئی ہوں، جی ایک میں سے بچے ہیں، دوسری میں سے نہیں ہیں، اور جب بچوں کے والد وفات پا جائیں تو وہ جو ان کی یعنی کہ دوسری بیوی ہے ان کے ساتھ ان کے بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جائز ہے یہ؟ بچے ہیں یا نہیں ہیں دونوں صورتوں میں؟ اوکے کیونکہ میں کسی سے سنا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں والد کی دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ ان کے بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سر جواب چاہتی ہوں۔ نحمدہ جزاک اللہ ونصلی خیر۔ علی السلام رسول علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو سوال میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ایک صاحب نے، اس کے دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی سے اولاد نہیں ہے، دوسری بیوی سے اولاد ہے، اور جس بیوی سے اولاد نہیں ہے وہ وفات کے بعد جو دوسری بیوی کے بچے ہیں، کیا پہلی والی باپ کی جو اس کی بیوی ہے، والد کی جو بیوی ہے، والد کی جو زوجہ ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ یعنی بہن نے کسی سے سنا ہے کہ ایسے باپ کی بیوی سے یا باپ کی بیوہ سے جو کہ آپ کی ماں نہیں ہے نکاح ہو سکتا ہے، یا یہ کسی نے ان کو بتا دیا ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ يقول عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کیا اور بغیر صحبت کے یا بغیر دخول کے یا رخصتی جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس نے پھر اسے طلاق دے دی، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ کیا پھر اس کا بیٹا اس سے شادی کر سکتا ہے، اس عورت سے؟ جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، یہاں تو وفات کی بات کی جا رہی ہے۔ لا، إذا طلق رجل امرأة لا، شیخ فرما رہے کہ لا، یہ جائز نہیں ہے۔ اذا طلق الرجل امرأة، حرمت على جميع ذريته، آپ کی تمام ذریت پر وہ عورت حرام ہو گئی ہے، أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته، اولاد بنی، اولاد بناتی و اولاد بنات، یہ تمام کے تمام آپ کی ذریت پر، آپ کے بچوں کی ذریت پر، آپ کے بیٹیوں کی بچوں پر، ان سب پر وہ حرام ہو گئی ہے۔ ولو لم يدخل لأنها زوجة أبيه وإلى لأنها زوجة أبيهم، آپ اس سے قطع نظر کہ وہ اس دخول کیا یا نہیں کیا، نعم، لأن الله ما علق له بالدخول، قال سبحانه ولا اللہ تعالیٰ نے دخول کو بیان نہیں کیا بلکہ یہ بیان کیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم میں تو یہ بات واضح ہے کہ جو آپ نے، آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے اگر کسی سے نکاح کیا ہے تو پھر وہ حرام ہو گئی ہے۔ قدیم زمانے میں اسلام سے پہلے اس طرح کی عورتوں سے زیادتی کی جاتی تھی، اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 میں حرم نكاح الآباء من زوجات الآباء مطلقا، یہاں مطلقاً ان نکاحوں کو حرام کر دیا ہے یا ان رشتوں کو منع فرما دیا ہے جو کہ باپ دادا نے جن عورتوں سے شادی کری ہے۔ فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه كل ابو ام، نانا نانی، نانا بھی اگر کسی سے شادی کر لیں تو ان کے بچے بھی آپ پر حرام ہیں، دادا شادی کر لیں ان کے بچے بھی آپ پر حرام ہیں، باپ شادی کر لیں ان کے بچے بھی آپ پر حرام، ان کے وہ عورت آپ کے بچوں پر حرام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کی سوتیلی والدہ ہیں اور ان کے پہلے خاوند سے کچھ بچے ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں سے دوسرے بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اور ان
بچوں کو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ربیبہ ان کو کہتے ہیں. اللہ آپ کی سوتیلی والدہ کے پہلے خاوند سے جو بیٹی ہے اسے آپ کے والد کی ربیبہ کہا جائے گا. اس لڑکی کی والدہ سے جب آپ کے والد نے شادی کر لی اور دخول کر لیا تو یہ لڑکی صرف آپ کے والد پر حرام ہوگی، چاہے اس نے اس لڑکی کی پرورش کی ہو یا پھر بڑی عمر کی ہو اور آپ کے والد نے اس کی پرورش نہ کی ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر والد نے، دادا نے، نانا نے نکاح کیا ہے کسی عورت سے تو وہ عورت آپ کے بچوں پر حرام ہے. اور یہ نکاح جو بہن آپ نے کسی نے آپ کو بتایا ہے وہ بہرحال درست نہیں بتایا اور اس نے غلط آپ سے اس موقف کو تو بلکہ سبھی نے ذکر کیا ہے. بنوری ٹاؤن والوں سے بھی پوچھا گیا، پاکستان کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی، دارالعلوم دیوبند سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی، سب نے یہی کہا کہ یہ رشتہ جائز نہیں ہے. تو آپ کو نہ جانے کس نے یہ کہہ دیا ہوگا کیا سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے. یہاں سوتیلی ماں کے نکاح کے بارے میں پوچھے جا رہا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی فہرست بیان کی ہے جن سے نکاح حرام ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جو شیخ ابن باز نے فرمایا. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے کچھ قبائل میں رواج تھا کہ باپ کی منکوحات بیٹوں کو وراثت میں ملتی تھیں. ہاں، یہ پہلے، اسلام سے پہلے، اور بیٹے انہیں بیوی بنا لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے. قرآن مجید نے اسے صریح بے حیائی، نہایت قابل نفرت فعل اور بدترین رواج قرار دیا ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس فعل شنیع کا ارتکاب کرنا حرام ہے. اس لیے جس شخص نے بھی سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے اس نے قطعی فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے، اس کا نکاح قائم ہی نہیں ہوا. اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، ان دونوں کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ چینل ہمارا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.